الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، قسط نمبر 1 از احادیث مبارکہ. اس کے لیے ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں. یہ جو قیامت سے پہلے مختلف نشانیوں کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ہم کچھ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے کہ وہم و گمان ہو شاید اس طرح ہوگا، ایسی بات نہیں ہے.
بلکہ علامات قیامت کے متعلقہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام سے احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. اتنی کثرت سے وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ تقسیم حدیث کے اندر، اقسام حدیث کے اندر ہمارے ائمہ اور بزرگوں نے لکھا کہ یہ احادیث مبارکہ متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے، اور ان کو اسی طرح درست اور یقین کے درجے میں سچ ماننا ضروری ہے. جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان فیصل آباد میں دن کا ٹائم ہے. کون سا ٹائم ہے؟ رات نہیں ہے بلکہ دن کا تقریباً 1:02 ہو چکے ہیں تقریباً. جس طرح اس بات پہ یقین ہے نا، اسی طرح علامات قیامت پر جو صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں سرکار مدینہ علیہ السلام سے روایت کی گئی، جن کی سند میں کوئی کلام نہیں، ان باتوں پر ایمان رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے. کیونکہ آج آ کے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ سرکار علیہ السلام تو آج سے 1450 سال پہلے تھے ظاہری آیات کے ساتھ، اور واقعات آج رونما ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہوتے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ کوئی پہاڑ پاڑے گا تو یہ بات آ کے کرے گا نا. تو بھائی یہ تیرے لیے اور میرے لیے مسئلہ ہے کہ ہم مستقبل کی باتیں نہیں جانتے، یہ میرے لیے اور تیرے لیے مسئلہ ہے. لیکن جن کی زبان سے علامات قیامت کا ذکر ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو اللہ کی عطا سے اولین و آخرین ہر چیز کا اللہ کی عطا سے سرکار دو عالم علم رکھتے ہیں. علم غیب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. قرآن بھی اس پہ شاہد، صحیح ستہ اور صحیح احادیث مبارکہ جس اس ایک عنوان پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ تقریباً 9 جمعۃ المبارک علم غیب کے موضوع پہ خطبہ سماعت فرما چکے ہیں. 9 جمعۃ المبارک 9 قسطوں میں علم غیب کے مسئلے کو چلایا گیا تھا آپ کی اسی مسجد میں، اور جس کو انٹرنیٹ پہ جس جگہ ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں اس کو 9 کی 9 قسطوں کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے. یہ ان کے لیے میں نے جملہ بولا ہے جو یہ علامات قیامت وہاں سے سنیں اور کہیں جی علم غیب کا کہا تو ہے، کوئی دلیل تو نہیں تھی، تو دلائل آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے میں ایک جملہ بولنا چاہوں گا. سعودی عرب الریاض میں سعودی حکومت کی طرف سے یونیورسٹی، اس کے عقائد کے پروفیسر ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی، آپ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے علامات قیامت پر. خطبے میں ہی آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا، اور آپ اس کتاب میں بارہا لکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ جو کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، یہ جملہ میں نے ان کے لیے بولا ہے، تو تمہارے جیسے نہیں ہے. وہ ان میں غیرت ابھی ہے، ان میں غیرت اسلامیہ ہے. آگے چل کے وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہی بدعتی ہے جو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا منکر ہو. فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگوں نے پیدا ہونا تھا اور ہو گئے. اہل سنت کے نزدیک وہ کہتا ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی، الریاض سعودیہ میں یونیورسٹی کے پروفیسر، کہتے ہیں مسلمانوں کا یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم اللہ کے اذن سے شفاعت فرمائیں گے.
اللہ کے اذن سے شفاعت۔ علامات قیامت کی جو علماء نے تقسیم کی ہے، ابتداً 2 قسمیں بیان کی، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ سے مراد کو یہ نہ لے کیونکہ شاید چھوٹی چھوٹی علامتیں، علامات صغریٰ سے یہ مراد ہے وہ علامات جو واقع ہو چکی ہیں، جو واقع، اور علامات کبریٰ وہ علامات، یہ تقریباً 10 علامات ہیں علامات کبریٰ، جن پہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک یا اس سے اگلے میں احادیث کی روشنی میں کلام ہوگا۔ ان کا وقوع ابھی تک نہیں ہوا، وہ بالکل قرب قیامت آئیں گے، وہ بالکل قرب۔ اور یہ جو علامات صغریٰ کی تقسیم فقہا اور ہمارے ائمہ اور علماء نے کی ہے، اس میں بھی پھر آگے 2 اقسام ہیں، کچھ وہ جن کا وقوع ہو چکا مکمل طور پہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا وقوع شروع ہوا ہے، ابھی وہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہیں، ابھی وہ علامات اپنے عروج کی طرف۔ اور ان میں بھی علامات صغریٰ میں بھی کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوئی، جو ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ علامات صغریٰ کی جو تقسیم فقہا نے کی وہ سینکڑوں میں ہے، ہم انشاءاللہ الرحمن ان میں سے چند کا ذکر کریں گے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارک علامات صغریٰ میں، یعنی وہ علامت کی نشانی جو واقع ہو چکی ہے، صغریٰ کا یہ معنی ہے، سرکار تشریف لے آ چکے ہیں، پھر سرکار علیہ السلام کا ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما جانا، وہ معاملہ بھی ہو چکا، پھر سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مقدس کا ختم ہو جانا، وہ معاملہ بھی ہو چکا، وہ معاملہ بھی ہو چکا، پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ معاملہ بھی ہو چکا، یہ معاملہ بھی ہو چکا، پھر فتح بیت المقدس، بیت المقدس کے فتح ہونا، یہ معاملہ ہو چکا صحابہ کرام کے زمانے میں۔ البتہ جو علامات کبریٰ میں آئے گا وہ بیت المقدس کا دوبارہ فتح ہونا، اس کا یہ مطلب ہے، علامات کبریٰ میں بھی یہ علامت آئے گی، لیکن یہاں جو آئی اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بیت المقدس مسلمان کیا کر لیں گے، وہ علاقہ فتح کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ کرام نے وہاں پر فتح حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک بیماری ہوتی ہے قواس، اس کو عربی میں کہتے ہیں قواس، یہ بکریوں میں لگتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ آ جائے تو کثرت کے ساتھ بکریاں مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگوں کی اموات کثرت سے ہوگی، لوگ کثرت سے مریں گے، جس طرح کہ بکریوں میں یہ مر جاتا ہے۔ اور یہ علامت بھی صحابہ کرام کے دور میں ہو چکی ہے، طاعون کا مرض آیا تھا، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان جو ہے اس کے اندر شہید ہو گیا تھا، یہ علامت بھی واقع ہو چکی۔ انواع و اقسام کے فتنوں کی کثرت، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں قیامت سے پہلے، یعنی اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، فرمایا جب تک کہ انواع و اقسام کے فتنوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی نشانی سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے اوپر فتنے آسمان سے برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فرمایا جب تک یہ برسیں گے نہیں قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت قائم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے آسمان سے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں عربی زبان والے لفظ آسمان سے ہر اس چیز کو مراد لیتے ہیں جو ان کے اوپر ہو، جو ان کے لغت کے اعتبار سے، اصطلاح شرع کی بات نہیں ہو رہی۔ عربی زبان والے ان کے ہاں باقاعدہ طور پہ یہ جملہ اس معنی میں مستعمل ہے کہ جو چیز بھی سر کے اوپر سے ہے وہ آسمان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اب سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت پر آسمان سے کیا اتریں گے؟ فتنے۔ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ فتنے نہ اتریں گے۔ یہ نشانی بھی واقع ہو چکی ہے، یہ نشانی بھی واقع۔ اب پتہ ان فتنوں سے کیا مراد تھا؟
ایک رپورٹ اور ایک تحقیق کے مطابق اس وقت پورے ورلڈ میں 13,000 ٹی وی چینل فضا کے ذریعے اپنی نشریات لوگ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ ایک تحقیق کے مطابق پوری کائنات میں پورے ورلڈ میں اس وقت کتنے ہزار؟ 13,000 ٹی وی چینلز اپنی نشریات کو کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ فضا کے ذریعے۔ کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ فضا کے ذریعے۔ تو اس حدیث میں یہ مراد تھا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں فتنوں کی کثرت تمہارے سروں کے اوپر سے، آسمان سے تو